بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنی روب میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں۔ جو دودھ میں بادام ڈال کر پیتا ہے، اس کی عقل کبھی اسے کسی موڑ پر دھوکہ نہیں دے گی۔ خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر دو چیزیں ایسی ہیں جو ساری زندگی انسان کا پیچھا کرتی ہیں: اس کا رزق اور اس کی موت۔ صبح واک کرنے میں جتنا جلدی کرو گے، فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے اور دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ محمد بن خالد سلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان کے دادا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا بلند مقام طے ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے عمل سے نہیں پا سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی یا مالی تکلیف میں یا اولاد کی طرف سے کسی صدمہ اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، یہاں تک کہ ان مصائب و تکلیف اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ پیاز کے عرق میں شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی کھانسی دور ہوتی ہے۔ مردانہ طاقت قائم رکھنا چاہتے ہو تو وقت سے پہلے غیر ضروری بالوں کو صاف کر لیا کرو۔ 4 عادات والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا: سستی اختیار کرنے والا، لاپرواہی برتنے والا، عیش و آرام پسند اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ کھجور کھا لیا کرو، یہ خون کو جمنے نہیں دیتا۔ اگر چہرے کے خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگا لو۔ ایسے گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی جس گھر میں نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر استعمال کریں، کھانا جلدی ہضم ہوگا اور پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ بچوں کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو انہیں کھانے میں عجوا کھجور کھلایا کریں۔ بکری کا دودھ پی لینے سے جسم کو کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں سانپ دیکھو تو سمجھ جاؤ یہ مصیبت آنے والی ہے۔ رات کو کھانا کھا کر فوری سونے سے موٹاپا اور نیند میں خلل کا باعث بن سکتا ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے کی عادت فالج پیدا کر سکتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھانا کھانے کے دوران موبائل استعمال کرنا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ نیز کھانے سے جو وٹامنز ملتے ہیں، موبائل دیکھنے کی وجہ سے ان میں کمی آتی ہے۔ دودھ کی جھاگ اگر ہونٹ پر لگا دی جائے تو ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے۔ چلغوزہ کھانے والی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ ناخن پر زیتون کا تیل لگانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور جوڑ گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے نکلا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اس سے دماغی کمزوری ہو جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ کیلا کھانے سے حمل جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی جلد پھٹ جا سکتی ہے۔ جب مقابلے میں تیسرے نمبر پر آنے والا اپنی جیت کا جشن نہایت ہی جذبے سے مناتا ہے تو مقابلے میں سب سے اول آنے والا بھی شک میں پڑتا ہے کہ شاید میں ہار چکا ہوں۔ آپ بھی جو کچھ نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس پر خوش رہنا سیکھیے۔ یقین جانیے آپ دنیا کے امیر ترین شخص بن جائیں گے۔ بھونے ہوئے چنے اور سونف ہم وزن پیس کر روز رات کو 2 چمچ کھائیں۔ شوگر اور بار بار پیشاب آنے سے جان چھوٹ جائے گی۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ ادرک پیٹ کی چربی پگھلانے اور بدن سے بلغم خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناشپاتی کھانے سے موشن فوری رک جاتے ہیں۔ کاجو کھانے سے نظر تیز اور حافظے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص سے قریب تابعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے ایک صاحبزادے کا انتقال مقام قدیر میں یا مقام اسفان میں ہو گیا۔ جب کچھ لوگ جمع ہو گئے تو حضرت ابن عباس نے مجھ سے فرمایا کہ جو لوگ جمع ہو گئے ہیں ذرا تم ان پر نظر ڈالو۔ قریب کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ میں نے ان کو اس کی اطلاع دی
انہوں نے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ وہ 40 ہوں گے؟ قریب نے کہا ہاں ضرور ہوں گے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اے اب جنازہ باہر لے چلو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز 40 ایسے آدمی پڑھیں جن کی زندگی شرک سے بالکل پاک ہو، اور وہ نماز میں اس میت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا اور سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش اس میت کے حق میں ضرور قبول فرماتا ہے۔ شہد میں انار ڈال کر کھا لینے سے دل کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ رات کے وقت مونگ پھلی کھانے سے گریز کرو ورنہ کالی کھانسی گھیرے گی۔ بدن کی رگ رگ میں قوت ڈالنا چاہتے ہو تو جب تک شدید بھوک نہ لگے تب تک کھانا نہ کھاؤ۔ ٹماٹر کاٹیں تو اس میں چٹکی بھر چینی اور تھوڑا سا شہد شامل کریں اور اس سے چہرے کا مساج کریں۔ چند دن ایسا کرنے سے چائیاں غائب ہو جائیں گی۔ گھٹنوں کا درد ختم کرنے کے لیے کچے کالے چنے کو 11 دانے رات کو گرم پانی میں بھگوئیں اور صبح نہار وہ کھا لیں اور یہی پانی پی جائیں۔ سردی کے اندر ہارٹ اٹیک اور فالج کی 2 بڑی وجوہات۔ لوگ سردی میں اکثر پانی نہیں پیتے، اس سے بدن میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور خون جم جاتا ہے۔ نمبر 2، سردی میں خون کی رگیں تنگ ہوتی ہیں، لہٰذا سردی کے موسم میں نیم گرم پانی اور گرم مشروب زیادہ استعمال کریں۔ کدو کا سالن کھانے سے تا دیر جوانی برقرار رہتی ہے۔ حیض کا درد ہو تو نہار منہ کھجور کھا لیا کرو۔ گرم دودھ میں مرغی کا انڈا ڈال کر پینے سے بوڑھا بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے۔ گاجر کے چھلکے اور انڈے کی سفیدی کو ملا کر منہ پر لگاؤ، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والا پھل ہے، یہ جسم میں فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، سکن کی رنگت نکھارتی ہے۔ انار جسم میں نیا خون بناتا ہے، سر درد کے لیے مفید ہے، بلغم کو خارج کرتا ہے۔ جس دانت پر درد ہو اس کے نیچے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دو۔ کیڑے مکوڑے گھر سے بھگانے ہیں تو جہاں پر نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے مکوڑے وہاں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ اجوا کھجور کھاؤ، آپ کا چہرہ 70 سال تک جوان رہے گا۔ زیرہ ہاضمے کی خرابی کو دور کر دیتا ہے اور نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت اسبگول دودھ میں ڈال کر پیو۔ وزن بڑھ رہا ہے تو ادرک والا قہوہ بنا کر پینا شروع کر دے، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ سگریٹ کا زیادہ استعمال کرنا اور حد سے زیادہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ دماغ کو کمزور کر دینے والی چند عادتیں: صبح کا ناشتہ دیر سے کرنا، رات کو دیر تک جاگنا، رات میں زیادہ دیر تنہائی میں بیٹھے رہنا۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اور پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے، اس سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ رات کو ماتھے پر بادام کا تیل لگا لیا کریں، ذہن کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ روٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھاؤ، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ لوہے کے گلاس میں کوئی مشروب مت پیو، اس سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ سوتے وقت ناف میں بادام کے تیل کے 3 قطرے ڈالو، جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ نہانے سے 5 منٹ قبل ناریل کے تیل کی مالش کرو، سکن بہترین ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، آپ نے ان کو بند کر دیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکال لی جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے اور اس رنج و صدمہ کی حالت میں ان کی زبان سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو، اس لیے تم جو کچھ کہہ رہے ہو ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طرح دعا فرمائی، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یاب لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما اور اس کی بجائے
اس کی بجائے تو ہی سرپرستی اور نگرانی فرما، اس کے پسماندگان کی، اور رب العالمین بخش دے، اور اس کو اور اس کی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ روزانہ صبح و شام 60 گرام میتھی دانہ پیس کر پانی میں بھگو دو اور 12 گھنٹے بعد چھان کر پی لو، چند دنوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لینے سے آپ کو نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ دماغی صحت کو بہترین بنانا ہے تو کدو کے بیج کھا لیا کرو۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو سابودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں جائے اور اس کی بیماری یا سفر کی وجہ سے اپنی عیادت وغیرہ کے معمولات پورا کرنے میں مجبور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کے اعمال اسی طرح لکھے جاتے ہیں جس طرح وہ صحت و تندرستی کی حالت میں اور زمانہ اقامت میں کیا کرتا تھا۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ جو لوگ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگتی ہیں، اس لیے آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے پودوں کے گملوں میں 1 چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ بادام کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کی دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ سفید آٹا نہ صرف یہ کہ معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو صبح گھاس پر ننگے پاؤں چل لیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے کسی بندے کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح قبض کرنے والے فرشتے سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اس بندے نے آپ کی حمد، آپ کا شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یعنی ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے صابرانہ رویے پر اس کے لیے جنت میں ایک عالیشان گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بہت جلد آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لو دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ شرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو سونف کے پتوں کا پانی ہلدی میں شامل کر کے شرمگاہ پر لگا لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار میں نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اور سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے۔ گھر میں لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں، جلدی صاف ہو جائیں گی۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں۔ عامر رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بیماریوں کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمایا، یعنی بیماری کی حکمتیں اور اس میں جو خیر کا پہلو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد مومن بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دیتا ہے تو یہ بیماری اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور مستقبل کے لیے نصیحت و تنبیہ کا کام کرتی ہے۔ اور خدا و آخرت سے غافل اور بے پرواہ منافق آدمی جب بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد اچھا ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کوئی سبق نہیں لیتا اور کوئی نفع نہیں اٹھاتا۔ اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہے جس کو اس کے مالک نے باندھ دیا پھر کھول دیا لیکن اس کا کوئی احساس نہیں کیا، اس کو باندھا اور کھولا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔
سر پر روزانہ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی میں سپول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگا لیا جائے تو داغ دھبے نہیں آئیں گے اور چہرہ صاف رہے گا۔ سر میں درد رہتا ہے تو زیتون کے تیل کی مالش کرو، درد میں افاقہ ہوگا۔ گردن کا رنگ کالا ہے تو انڈے کی سردی میں لیموں کا عرق ڈال کر لگاؤ۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سب الائچی کا استعمال کروایا کریں۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروائیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج سے مشورہ ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔